عمران خان صاحب ہیں. یہ بات پچھلے 4-5 دن سے جب سے زمان پارک پولیس گئی تھی اور جو پیٹرول بم کی فوٹیجز دیکھی, جو پتھراؤ ریاست کے اہلکاروں پر کیا گیا, اس وقت سے یہ سیاستدان کا پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے کب کیا کرنا ہے, کب خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, کب سرنڈر نہیں کرنا. یہ فوٹیجز بھی جمہوریت کے لیے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. دونوں سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کل کسی کی حکومت ہوگی. کل اگر رائے ونڈ پر آنسو گیس چل رہی ہوئی تو مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہیں گے؟ کل رائے ونڈ پولیس گرفتار کرنے گئی اور آگے سے آنسو گیس معافی چاہتا ہوں پیٹرول بم اور پتھراؤ کیا گیا پولیس کے اوپر, تو عمران خان صاحب اگر حکومت میں تو کیا کہیں گے؟ بری مثالیں سیٹ کر رہے ہیں, اچھی مثالیں ہمارے سامنے اس وقت سیٹ نہیں ہو رہی. بڑی انفارچونیٹ بات ہے ہماری جمہوریت کے لیے. لیکن اس فکس سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن 2 چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. محسن نقوی صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت پنجاب کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, کیا کہا ذرا سنیے. عمران خان صاحب نے کل بھی پولیس والوں کو تھریٹ کیا ہے, اگر ان کو پولیس پہ ٹرسٹ نہیں ہے, جو سیکیورٹی پولیس نے دی ہوئی ہے اس کو واپس بھجوا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس والوں کو گالیاں دیں اور کہیں ہمیں سیکیورٹی دو, یہ نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک بات انہوں نے کہی تھا. دوسری والی بات کہ انہوں نے ہاتھ توڑ دیں گے, ہم تو لیول پلئنگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں, اگر کوئی نہ لے تو اس کا کیا ہوگا, کیا یہ ساؤنڈ ہے ہمارے پاس؟ یہ بھی کہا میں دونوں مہمانوں کے لیے, یہ لیول پلئنگ فیلڈ دینا کسی نگران حکومت کی جانب سے یا وزیر اعلیٰ, یہ آپ کی سوابدید نہیں ہے. میرا خیال ہے کوئی غلط فہمی کا شکار ہے محسن نقوی صاحب. لیکن پیمرا چیئرمین سے پوچھا گیا عمران خان کی تقریروں میں پابندی کیوں ہے, کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں. خان صاحب پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے, وجہ کیا ہے؟ پیمرا نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی. پیمرا کی جانب سے نہیں پابندی لگائے گی؟ کوئی پابندی پیمرا کوئی پابندی نہیں لگا. جو نوٹیفکیشن جاری ہوا عمران خان کو نہ چلایا جائے, تو کوئی پابندی نہیں تو نوٹیفکیشن کیا وہ غلط تھا؟ پھر نوٹیفکیشن کون سا نہیں؟ کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے. روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں. حالات آپ کے سامنے 11 مہینے میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں. روف صاحب کیا ہوگا کوئکلی, اگر میں ذرا بریک سے پہلے دونوں کا ویو اس پہ لینا چاہتا ہوں, کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا؟ ویسے تو میرا خیال ہے آپ نے 15-16 منٹ میں جو بڑا خوبصورت اپنی تیاری کے ساتھ آپ نے انٹرو دیا ہے. میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ اپنا انٹرو دیا کریں, اف یو ریمبر, کہ آپ کا انٹرو ہم جو گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا سم ٹائم ان سے بہتر آپ بات کرتے ہیں, کنونسنگلی, لاجیکلی. آئی ایم گلیڈ کہ فائنلی آپ نے دیا, اور جس طریقے سے ساری چیزیں آپ نے اس میں بتائیں وہی وہ جسٹ مطلب پلان سی ہے پلان نہیں ہونے. سر میرا خیال ہے کئی دفعہ ہم یہ بات آپ کے یہ پروگرام میں کہہ چکے ہیں, میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. آج خان صاحب کی تقریر سننے میں اسی سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ہم بہت شانے ہیں, عقل کل ہیں, آپ کو مجھے ایک بہت سارے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے, لیکن آپ کی میری ویو لینتھ آلموسٹ سیم رہی ہے. آج خان صاحب کی ٹون اور ٹینر بڑا بدلا ہوا تھا, آپ نے نوٹ کیا ان کی تقریر کو. مجھ سے اگر پوچھیں تو 180 کے درجے پہ جا کے خان صاحب نے تقریر کی ہے. میں کچھ پوائنٹس بھی بتانا چاہوں گا, شاید عام لوگوں نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ اگریشن ہے, غصہ ہے. میرا نہیں خیال, آج نہیں تھا. آج انہوں نے 3-4 اور کام کیا جو آپ اور میں یہاں بیٹھ کے کئی عرصے سے, میں نے اپنے پروگراموں میں بھی کیے, وی لاگز میں بھی کیے, اور اس میں گواہیں موجود ہیں, اس لیے تھوڑا سا میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. آج انہوں نے آ کے وہ لائن لی ہے جو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ آ کے لائن رکھنی چاہیے. اس سے پہلے وہ آ کے سیدھا اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کرتے تھے, وہ آ کے سیکورٹی ایجنسیز پہ کرتے تھے, وہ آ کے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ کرتے تھے, وہ ہیری پہ کرتے تھے, وہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایک بلی بھی کرتے تھے, تھریٹ بھی کرتے تھے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے توقع بھی رکھ کے بیٹھتے تھے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی اس پالیسی نے جو ان کو سب سے بڑا نقصان دیا ہے, جس کی بات ہم بار بار کہتے رہے آپ اور میرے جیسے لوگ, اور گالیاں بھی کھاتے رہے. بڑی مزے کی بات ہے کہ ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ جو ان کی ٹیم ہے وہ ہمیں گالیاں دیتی تھیں کہ آپ لوگ بزدل ہیں, آپ ڈر گئے ہیں, خان صاحب کو آپ جو ہے نا وہ آپ جو لیسن دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب کی لائن ٹھیک ہے, بلی کرو, ڈیفائی کرو, گالی دو, بالکل ٹھیک رہے گا. انفارچونیٹ ریالٹی ہر پارٹی کہتی ہے جو ہمارا لیڈر کہہ رہا ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا, ہم جو کہہ رہے تھے سر, لیکن ہو گیا, یہ تو ہو گیا. نہیں سر, خان صاحب کی میرا اگلا بھی سوال ہے آپ سے. خان صاحب کی لائن آپ کہہ رہے کنسیلیٹری ہو گئی, آج ہوئی ہے, بٹ اٹس لائک لاسٹ ایک لفظ سن لیں, بٹ اٹس ٹو لیٹ. میرا خیال ہے آج شہباز شریف صاحب کو آپ کو لگتا ہے, میں اسی لیے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ خان صاحب پہلے دن سے یہ لائن رکھتے ہیں, تو آپ کا خیال ہے الیکشن ہو سکتے تھے؟ بالکل میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو جو انہوں نے
آگے نئے آرمی چیف کے ساتھ جو انہوں نے ویٹ اینڈ پالیسی رکھی تھی نا انہیں کنٹینیو رکھنی چاہیے تھی. انہوں نے پتہ کیا کہ 3 مہینے دیے. آپ کو فواد چوہدری صاحب کا یاد ہوگا, انہوں نے کہا تھا ہم انتظار کر رہے ہیں, خان صاحب نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں. جو ہی ان کا انتظار ختم ہوا تو ساتھ میں سوشل میڈیا, جس پہ آج بات بھی کی انہوں نے, تو ساتھ میں سوشل میڈیا پہ جو اس پہ انہوں نے کمپین شروع کی, جس نے بھی, چلو ہم خان صاحب کو نہیں کہتے, اس کا ڈیمیج کرنے کے بعد آج خان صاحب نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کیا, لیکن اس کا فائدہ کون اٹھا گیا؟ آج شہباز شریف صاحب کا کیا ٹویٹ ہے کہ آپ نے اس وقت ڈی جی آئی ہوں یا آپ کے آرمی چیف ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو, اتنی آپ نے ان کو گالی دے دی ہے کہ آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ جو موجودہ رجیم ہے اسی کے کیمپ میں کھڑے رہیں, کیونکہ وہ تو نیوٹرل ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اوہو, یہ تو ان کی بات ہے نا, اس پہ آن دا ریکارڈ. دیکھیں یہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں, نیوٹرل ہے سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو اتنا جلدی اپنا پیشنس ہے ٹوارڈ اسٹیبلشمنٹ, انہیں لوز نہیں کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں سے ریاکشن تو آتا ہے, وہیں سے چیزیں آ رہی تھی. ننگے جو بندے کیے گئے تھے لاسٹلی, یہ پچھلے چیف کے دور میں کیے تھے, اس میں اعظم سواتی صاحب ہوں یا شہباز گل صاحب ہوں, یہ پچھلے چیف کے دور میں تھے. موجودہ کو میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی سپیس دے کے, آپ نے الیکشن انہی سے لینے تھے, چیزیں وہیں سے لینی تھی. اتنی گالی دی ہے آپ نے یا اتنی بیشنگ ہوئی ہے کہ آپ نے مجبور کیا ہے. آج شہباز شریف صاحب سے وہ سب سے زیادہ خوش ہیں, ان کا کام آسان ہو گیا. خوش ہونے چاہیے ان کو. میں سے پوچھ, پی ڈی ایم کیا سوچ کر رہی ہے اس وقت؟ کیا یہ جیسا میں نے کہا کہ پلان اے بی سی بنا, اے بنا کے الیکشن ہوں گے ہی نہیں, کسی طرح لے جاؤ اس کو اور پھر سال کی ایکسٹینشن لے لو, اسمبلی تحلیل کر دی, پھر کہا کہ ہم تو دے نہیں سکتے کچھ بھی, سب نے لکھ کے دے دیا. الیکشن تو کوئی نہیں کرانا چاہتا تھا, اب ہو جائیں گے یا ابھی بھی نہیں کرانا چاہتے اور نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. پہلے دیکھیے پلان اے میں بھی یہی تھا. یہ سارا جھگڑا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ الیکشن کروائیں. پلان اے میں بھی ہے کہ الیکشن نہیں کروانے, پلان بی میں بھی ہے کہ الیکشن نہیں کروانے, پلان سی میں بھی ہے کہ الیکشن نہیں کرانے. اس کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ جو آپ نے تفصیل سے بات کی ہے, ترازو کا پلڑا. میرا خیال ہے اب تو ترازو پورا مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے کہ ایک طرف 7 گھڑیاں توشہ خانہ کی, 13 گھڑیاں شاہد خاقان عباسی کی, 10 گھڑیاں نواز شریف صاحب کی, 11 گھڑیاں زرداری صاحب کی, 4 گھڑیاں اسحاق ڈار صاحب کی, 2 گھڑیاں بلاول بھٹو صاحب کی, 2 گھڑیاں شہباز شریف صاحب کی. کدھر ہے 14 کروڑ عمران خان؟ مسئلہ یہ پتہ میں جو پلان ہے نا, عمران خان کو گرفتار اگر کرنا ہے تو توشہ خانہ میں سزا دی جائے, فوجداری مقدمہ. باقی سارے مقدمے فوجداری نہیں ہیں. ان پہ کیوں نہیں بن رہے؟ ان کا بھی آیا ہے نا, 23 کروڑ شاہد خاقان عباسی, 14 کروڑ عمران خان کا ہے, 9 کروڑ نواز شریف صاحب کا, 10 کروڑ زرداری صاحب کا. وہ کدھر گئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دوسری بات, اس وقت ایک حکومت ہے نا, حکومت کے ہاتھ میں اختیار ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں ترازو ان کے پاس ہے. ترازو نہیں ہے نا, ہے ان کے پاس. ترازو کہاں ہوتا ہے؟ سر ترازو حکومت کے پاس ہے, ایک ون وے. ابھی بھی ترازو نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے اسپیکر صاحب سب کے خلاف ریفرنس بھیج دیں. اسپیکر نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا زرداری صاحب کا, چیئرمین سینٹ نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا یوسف رضا گیلانی کا. ان کا جو توشہ خانہ 3 لوگوں کا پڑا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ ترازو 1100 ارب کے کرپشن کیسز کدھر ہیں؟ ترازو ان کے پاس ہے. ان کی منی لانڈرنگ حلال ہے, ان کی حرام ہے. ان کا توشہ خانہ حرام ہے, ان کا حلال ہے. ان کا انور مجید حرام ہے, ان کی فراگوگی حرام ہے. یہ ترازو ان کے پاس ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے آئی ایم ایف مان نہیں رہا. حالات دیکھیں اور ان کی خواہشات دیکھیں. آئی ایم ایف مان نہیں رہا, آئینی بحران انتہا پر ہے, معاشی بحران انتہا پر ہے, سیاسی بحران سیاسی دشمنیوں میں بدل چکا ہے. اور بہت لمبی لسٹ ہے, آپ نے اتنی پڑھی ہے, تھوڑی سی مجھے بھی پڑھ لینے دیں, کوئی بات نہیں. اور بڑا کمپریہنسو, مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ ادھر انارکی کا آغاز ہو گیا, تصادم کا آغاز ہو گیا. میں گل کرتا عقل دی گل کرتا بڑی صاحب, تو خدا سوال میں مشرق کی پوچھا تو میری مغرب میں جواب دینا. مغرب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان انارکی کا آغاز ہو گیا, آپ کی طرف دیکھ کے تصادم کا آغاز ہو گیا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا آغاز ہو گیا. کوئی ہے اس ملک کا والی وارث جو آگے بڑھے گا, اپنی ضد اور اناج چھوڑے گا اور اس ملک کو بٹھائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کا ٹیلی فون محفوظ نہیں, کسی کا گھر محفوظ نہیں, کسی کا چادر 4 دیواری محفوظ نہیں. اب کہاں گئے؟ ایک ہوٹل کا کمرہ ٹوٹا تھا ہوا تھا, اب کہاں گئے؟ گھر میں کیوں گھسے ہیں؟ اچھا گھر میں گھسے ہیں, اندر سے وہ دیکھو ادھر سے وہ عدالت میں تیارہ شکن گلیلے نکلی ہیں, وہ تورا بورا والی کینچے نکلے ہیں. اور پیٹرول, ایک تو میں ویسے عمران خان پہ لاجک سمجھا رہے تھے کہ بھائی پلاسٹک کی بوتلوں سے نہیں ہوتا. بھائی جب اس ملک میں چیف جسٹس خود مشروب مغرب پڑے اور زیتون بن جائے, جب اس ملک میں فرائی پان سے 50 کی, جو آپ نے 50 کی ڈگری کا کہا تھا نا, اس میں فرائی پین سے کپڑے استری ہو سکتے ہیں, تو اس میں پلاسٹک میں جا سکتے ہیں. بریک لے لو, بریک لے لو. اس پہ بریک کیوں لیتے ہیں؟ اس پہ کریں نا, سوچیں. نہیں نہ لیں. بریک میں سوچوں گا نا, بڑی صاحب آپ بھی ہیں جو بولتے ہوئے سوچ سکتے ہیں, بریک